تسلیم و رضا، علامہ اقبال علیہ رحمت کی یہ نظم بال جبریل سے مرشد فرماتے ہیں، تھوڑا سا یہ میں تسلیم و رضا کے معنی کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں کہ تسلیم یعنی سپرد کرنا، خدا کی مرضی پہ سر جھکانا۔ یہ لفظ رضا نہیں رضا ہے، رضا ہم عموماً رضا پڑھتے ہیں، تو رضا کا مطلب ہے راضی ہونا، خدا کی مرضی پر خوش رہنا۔ تسلیم و رضا یعنی خدا کی مرضی اور رضا کے آگے اپنی مرضی چھوڑ دینا اور اس کی مرضی کے آگے سر خم کر دینا اور خوشی کی حالت میں ہر وقت رہنا۔ یہ اس کے تسلیم و رضا کے لغوی معنی ہیں، اور نظم ہے کہ ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ پودوں کی نشو و نما پر غور کرنے سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی شاخوں کو بھی فضا کی وسعت کا احساس ہے۔ یہ بات ان کی فضا میں قوت نمو سے ظاہر ہوتی ہے، وہ بڑھنا چاہتی ہے، پھیلنا چاہتی ہے، یعنی انہیں اپنے پھیلنے اور شاخوں کو بڑھانے کا موقع ملے۔ ظلمت قدائے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو نما کا۔ اس سلسلے میں نشو نما، ظلمت قدائے خاک یعنی مٹی کا تاریک گھر، شاکر یعنی شکر کرنے والا، ہر لحظہ یعنی ہر پل ہر گھڑی، جنون یعنی پاگل پن جوش، یعنی پودے کا جو بیج مٹی کے باریک گھر میں یعنی مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ پھلنے پھولنے کی خواہش اسے مٹی سے باہر بطور شاخ لے آتی ہے۔ وہ اسی پر مطمئن نہیں رہتا بلکہ مزید بڑھنے کے لیے شاخیں نکالتا ہے اور برابر عمل میں مصروف رہتا ہے اور اسی طرح پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ فطرت یعنی قدرت، طبیعت، تقاضا، خواہش، راہ عمل یعنی عمل کا راستہ، مقصود یعنی مقصد، غرض یعنی اے انسان تو بھی نباتات سے سبق سیکھ، یعنی ان پودوں سے۔ تیری فطرت کا یہ تقاضا ہے، یعنی تیرے آنے کا یہ مقصد ہے دنیا میں کہ تو سرگرم عمل رہے اور اپنے حصول مقصد کے لیے کوشش کرتا رہے۔ تسلیم و رضا کا جو مقصد تیرے ذہن میں ہے، جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے گا، اور خود ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یہ تسلیم و رضا کا غلط مفہوم ہے۔ بات عمل سے بنتی ہے، عمل کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو، یعنی تو بھی اس پودے سے سبق سیکھ جو بیج کی صورت بطور شاخ زمین کے تاریک اندھیروں سے نکل کر باہر آتا ہے۔ اور جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ یعنی جرأت یعنی دلیری، بے خوفی، حوصلہ، نمو یعنی ظاہر ہونا، بڑھنا، پھیلنا، پھولنا۔ یعنی مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں نشو نما اور پھیلاؤ کی ہمت ہے، یعنی کچھ کر گزرنے کی ہمت ہے، تو خوب پھیل یعنی خوب بڑھ۔ اگر تیرے اندر ترقی کا جذبہ موجزن ہے تو عمل کے لیے میدان کافی ہے، یعنی تیرے لیے دنیا کافی ہے، ایک زندگی کافی ہے۔ خدا کے بندے، فضا تیرے لیے تنگ نہیں،
یہ دنیا تیرے لیے تنگ نہیں ہے، خدا کا ملک بہت وسیع ہے، اس کی زمین بہت وسیع ہے، تو جس طرح چاہے اور جیسے چاہے اپنی نشو و نما کر سکتا ہے۔ نشو و نما یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ تسلیم و رضا کا جب مفہوم تیرے ذہن میں ہے، کچھ نہ کرو خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، وہ غلط ہے۔ انسان اپنے مقدر کے مطابق کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ خدا نہ خواستہ نتیجہ خلاف بھی ہو تو خدا کے بھروسے پر جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، مایوس یا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مشیت کے سامنے تسلیم سر خم کر دینا چاہیے، یعنی اس کی مرضی میں ہی کامیابی ہے۔ اسی ضمن میں مجھے سید اجویر المعروف داتا صاحب لاہور، ان کی جو مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، تو اس میں رضا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ رضا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونا، اور دوسرا بندے کا اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے ثواب، نعمت، آسانی عطا کرنے کا ارادہ فرما لے، اور بندے کی رضا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم ہو جائے اور اس کے ہر فرمان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کی رضا یہ ہے کہ اس کا دل قضائے الہی کی دونوں حالتوں میں رہے، یعنی قضائے منع اور قضائے عطا پر یکساں طور پر مطمئن رہے۔ یعنی بندہ قضائے الہی اگر کسی چیز کے نہ دینے پر ٹھہر جائے، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا تو اس کے نہ دینے پر بھی شکر ادا کرے، اور اگر وہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی صابر رہے اور شکر کرے۔ اور یہ دونوں حالتیں تسلیم و رضا کے لیے لازمی ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں ہی بندے کی بقا ہے اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ یہ آج کی نظم ہے تسلیم و رضا۔